بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین کے مسئلے پر لمبے عرصے کے بعد عرب ممالک نے متحد ہو کر کوئی اعلان کیا ہے، اسرائیل کے خلاف واضح فیصلہ کیا ہے، اور صاف لفظوں میں اسرائیل اور امریکہ دونوں سے تمام عرب اور مسلم ملکوں نے ایک ہو کر کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دراصل اسرائیل کی پارلیمنٹ نے پچھلے دنوں ایک بل پاس کیا اور اس بل کے ذریعے اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا کہ ویسٹ بینک کو اور وادی اردن کو باضابطہ اسرائیل کا حصہ بنایا جائے گا، جس پر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اور اسرائیل کے اس قبضے کو پوری دنیا اللیگل قرار دیتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی، اقوام متحدہ نے بھی اس کو اللیگل ہی قرار دے رکھا ہے، حالانکہ اسرائیل کا ان علاقوں پر قبضہ ضرور ہے۔ اور اب اسرائیل نے باضابطہ پارلیمنٹ سے ایک بل کو منظور کرا لیا ہے، اور اس بل کے منظور ہو جانے کے بعد اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک اور جو وادی اردن کا ایریا ہے اسے اسرائیل کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں ایک بل پیش کیا گیا، اور اس بل کے ذریعے اسرائیل نے کوشش یہ کی کہ اس بل کی حمایت میں زیادہ سے زیادہ ووٹ پڑے اور ویسٹ بینک اور وادی اردن کا جو علاقہ ہے وہ اسرائیل کا حصہ بن جائے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں اس وقت کل ایم پیز کی تعداد 120 ہے، اور اس بل کو پیش کیا گیا تو 71 ایم پیز نے اس بل کی حمایت میں ووٹ کیا، 13 ایم پیز نے اس بل کی مخالفت کی، اور 36 ایم پی اس بل کے پیش ہونے کے دوران موجود نہیں تھے، وہ غیر حاضر تھے۔ بہرحال اکثریت رائے سے یا اکثر ممبر کی حمایت کی وجہ سے اسرائیل کی پارلیمنٹ سے بل پاس ہو گیا، اور جیسے بل پاس ہوتا ہے امت مسلمہ اور خاص طور پر جو عرب ممالک ہے ان کی غیرت جاگتی ہے، ان کی جو نیند ہے وہ بیدار ہوتی ہے، اور وہ پھر پریشان ہوتے کہ آخر اسرائیل یہ کر کیا رہا ہے، اور دھیرے دھیرے اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں جب یہ بل پیش کیا گیا تو اس میں بات شامل ہے کہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق، ان کی آستھا کے مطابق ویسٹ بینک کا جو ایریا ہے اور وادی اردن کا جو ایریا ہے یہ پورا کا پورا یہودیوں کا ایریا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر یہودیوں کو ایریا دے دیا تھا، یہودیوں کی مذہبی کتاب میں باتیں موجود ہے، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ویسٹ بینک کو، وادی اردن کو پوری طرح اسرائیل کا علاقہ قرار دیا جائے، اسرائیل کا حصہ بنایا جائے۔ اور جیسے اسرائیل کی پارلیمنٹ کا یہ اعلان ہوتا ہے، عرب ملکوں نے ایک ہو کر باضابطہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو ایجنڈا ہے ناقابل عمل ہے۔ اب اسرائیل کا اس پر قبضہ کب ہوا وہ بھی جان لیجئے، اور یہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ 1967 میں جون کا مہینہ تھا، اسرائیل نے اپنے جنگی جہازوں کو اڑایا، فائٹر پلین کو حرکت دی، اور اس نے 4 عرب دیشوں پر بیک وقت حملہ کر دیا تھا، مصر پر، شام پر، لبنان پر اور اردن پر، اور ان ملکوں کا جو جنگی ساز و سامان تھا ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں کی ایئر فورس کو زبردست نقصان پہنچایا، فائٹر پلین کو نقصان پہنچایا، اور اس وقت بھی اسرائیل نے پوری دنیا کے سامنے یہی دلیل پیش کی جو اس وقت ایران اور شام پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیل نے دلیل دی کہ ان ملکوں سے ہمیں خطرہ تھا، یہ ممالک متحد ہو کر ہم پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ یہ ممالک ہم پر حملہ کرے ہم نے ان پر جا کر کے حملہ کر دیا ہے، ان کی ایئر فورس کو، ان کی ملٹری طاقت کو تہس نہس کر دیا ہے، اور اس حملے کے بعد مسلم ممالک کی جو ملٹری طاقت ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکی، دوبارہ اس طاقت کو حاصل نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کے مقابلے میں لگاتار وہ کمزور پڑتے گئے۔ اسی جنگ میں فلسطین کا جو بچا کھچا ایریا تھا، یا کہہ لیجئے 1948 میں اسرائیل اور فلسطین کی تقسیم کے دوران یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کا علاقہ جو اسرائیل کو تقسیم کر کے دیا تھا، اور جو ایریا فلسطینیوں کو دیا گیا تھا، فلسطینیوں کو دیے گئے علاقے میں سے بھی اچھا خاصا علاقہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فوری طور پر کہا کہ اسرائیل کا یہ جو قبضہ ہے یہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، اسرائیل کو یہ قبضہ آزاد کر دینا چاہیے، اسرائیل کو اپنی آرمی کو یہاں سے باہر نکال دینا چاہیے، اور کسی بھی
ملک نے اسرائیل کے اس قبضے کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے، اور پچھلے دنوں میں اسرائیل بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ وہ اب ان علاقوں کو باضابطہ اسرائیل کا حصہ قرار دے گا، اور اب اس پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل نے باضابطہ پارلیمنٹ میں بل پیش کر دیا ہے، اور جیسے ہی اسرائیل کی پارلیمنٹ سے بل پاس ہو جاتا ہے، عرب دیشوں نے، عالمی تنظیموں نے اور دنیا بھر نے اس فیصلے کی شدید مذمت کی اور اس کو عالمی قرارداد کی، بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا گیا، اور بتایا گیا کہ جون 1967 میں باضابطہ ایک عالمی منشور طے ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ویسٹ بینک پر اور وادی اردن پر، غرب اردن پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے وہ اللیگل ہے، ناجائز ہے، اسرائیل کو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی کوئی خود مختاری نہیں ہے، اسرائیل کے یک طرفہ اقدام کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے، اور نہ تو مشرقی القدس کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو اسرائیل کا یہ فیصلہ تبدیل کر سکتا ہے۔ مشرقی القدس فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے، عالمی قانون کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے اس طرح کے جو فیصلے ہیں اس سے علاقے میں اور زیادہ تناؤ بڑھے گا، کشیدگی بڑھے گی، اور یہ کشیدگی غزہ پٹی تک پہنچے گی، اور پھر اسرائیلی آرمی کی اسی طرح غزہ پٹی میں ہلاکت ہوتی رہے گی۔ عرب ممالک نے سلامتی کونسل پر، اس کے علاوہ دوسرے عالمی اداروں پر زور دیا اور کہا کہ تمام عالمی برادری سے، انٹرنیشنل کمیونٹیز سے مطالبہ ہے کہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو نبھائے، غیر قانونی اسرائیلی پالیسیوں کو روکنے کے لیے فوراً قدم اٹھائے، جس کا مقصد ہے کہ طاقت کے ذریعے جو فلسطین کی سرزمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے مزید نقصان ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں جو لڑائی چل رہی ہے وہ لڑائی اور بڑھ جائے گی، اور کچھ عرب دیشوں نے سمجھوتا کرتے ہوئے جو دو ریاستی حل کو منظوری دی تھی جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اب سعودی عرب اس رائے سے انحراف کر سکتا ہے، اور اگر عالمی طاقتیں چاہتی ہے کہ فلسطین میں دو ریاستیں ہو تو اسرائیل کو قدم پیچھے ہٹانا پڑے گا، اور 4 جون 1967 کے دوران جو سرحد تھی اسی سرحد پر جانا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے بار بار مطالبہ کیا اور اپیل کی کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے، عالمی طاقتیں یا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے، سعودی عرب اور دوسرے عرب دیشوں سے اسرائیل کا سفارتی رشتہ برقرار ہو جائے، تو ضروری یہ ہے کہ اسرائیل 1967 کی سرحدوں کے مطابق ویسٹ بینک اور غرب اردن پر اپنے قبضہ کو خالی کرے، گولان ہائٹ سے اپنی آرمی کو واپس بلا لے، اسی کے بعد اسرائیل سے کسی طرح کا رشتہ رکھا جا سکتا ہے، ورنہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن عرب ممالک نے بیان جاری کیا ہے، جن لوگوں نے میٹنگ کی ہے، اس میں سعودی عرب ہے، مصر ہے، قطر ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، بحرین، انڈونیشیا، نائجیریا، ترکی، متحدہ عرب امارات اور جو دوسری عرب ریاستیں ہیں اور جو اسلامی تعاون تنظیم ہے، عرب لیگ ہے، ان سب نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے، اور ان سب نے اقوام متحدہ کے خلاف پہلی مرتبہ ایک طرح سے بولا کہ آخر یونائٹڈ نیشن اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہا ہے۔ ادھر غزہ پٹی میں لگاتار لڑائی جاری ہے، حملہ جاری ہے، اور غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ کو 657 دن ہو چکے ہیں، اور 657 دنوں کے دوران کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا ہے جس میں اسرائیل کے حملے میں کسی بھی ایک فلسطینی کی غزہ پٹی میں شہادت نہ ہوئی ہو۔ سیز فائر کے لیے بات چیت لگاتار جاری ہے، لیکن کوئی بھی گفتگو کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی ہے، اور اسرائیل کی طرف سے منظوری مل گئی تھی کچھ پوائنٹس پر، اور حماس نے بھی اپنا جواب دے دیا تھا ثالثی کرنے والے ممالک کو، اور ثالثی کرنے والے ممالک کے پاس جب حماس کی طرف سے پوزیٹیو رسپونس آیا ہے، مثبت جواب آیا ہے، تو اس کے بعد پھر اسرائیل کے ساتھ بات چیت جاری ہے، لیکن ابھی تک بنجامن نتنیاہو نے کچھ بھی واضح نہیں کیا ہے۔ ادھر غزہ پٹی کے حوالے سے بنجامن نتنیاہو نے یہ کہا کہ غزہ پٹی پر حماس کی حکومت بالکل بھی نہیں ہوگی، اور غزہ پٹی کو ایک فوجی زون میں، ایک آرمی علاقے میں تبدیل کیا جائے گا، اور جب بھی اسرائیل نے اس طرح کا اعلان کیا
کیا ہے؟ اسرائیل کو غزہ پٹی میں زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، بھاری تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پچھلے ایک مہینے میں ریزسٹنس کا حملہ اسرائیل پر غزہ پٹی میں بڑھتا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل میں جن کی فیملی ہوسٹیج ہے، جن کے گھر والے حماس کی قید میں ہیں، ان کا جو پروٹیسٹ اور احتجاج ہے اسرائیل میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں اسرائیل سفارتی سطح پر تنہا ہوتا جا رہا ہے، لگاتار اسرائیل کی رسوائی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ اس نے جنگ جیت لی ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ 657 دن کا عرصہ گزر جانے کے باوجود غزہ پٹی میں تقریباً 59,000 کی شہادت اور 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہو جانے کے باوجود ابھی تک اسرائیل کو اس جنگ میں کامیابی نہیں ملی ہے، کیونکہ اسرائیل نے غزہ پٹی کے لیے جو اپنا ایجنڈا طے کیا تھا، جو اپنا ہدف طے کیا تھا، ابھی تک اس ہدف میں اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ نہ تو اسرائیل ہوسٹیج کو رہا کرا سکا، نہ فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور کر سکا، اور نہ ہی وہ حماس کو ختم کر سکا ہے۔ لگاتار جنوسائیڈ ہو رہا ہے، امدادی کاؤنٹر پر مارا جا رہا ہے، پانی لینے کے لیے آنے والے عام فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن فلسطینیوں کے حوصلے کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کے جذبے کو سلام کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ غزہ پٹی سے روزانہ خبریں سامنے آتی ہے 60 لوگوں کے شہید ہونے کی، کبھی 70 لوگوں کے شہید ہونے کی، خیموں پر، ٹینٹوں پر، یا جو بغیر کسی سائے کے، بغیر کسی چھپر کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں غزہ پٹی میں، ان پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آ رہی ہے، وہاں کے لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے پتے چبانے پر مجبور ہیں، اس کے باوجود وہ حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، ریزسٹنس گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اب تسلیم کر رہی ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتا، اور اب جینوسائیڈ سے، قتل عام سے اسرائیل کو باز آ جانا چاہیے۔ اسرائیل کو ہر حال میں حماس کے ساتھ سیز فائر کا سمجھوتا کر لینا چاہیے، اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس کچھ بھی آپشن نہیں بچا ہے۔ 23 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، صاف لفظوں میں کہہ لیجئے 2 سال ہونے والا ہے، اور 2 سال ہو جانے کے باوجود اسرائیل کو اپنے ہدف میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے اور ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ آگے اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے TM پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔